بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ کل 12واں خطاب شروع کیا تھا جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، آج بھی اسی کا سیکنڈ پارٹ ہے، دوسرا حصہ۔ چونکہ میں نے کل بتایا تھا کہ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے اور اسے آیت تداین کہتے ہیں۔ اس میں کاروباری لین دین کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور کاروباری لین دین میں سب سے پہلے ادھار کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ادھار لین دین کریں تو اس کے کیا کیا احکامات ہیں۔ سب سے پہلا حکم بیان کیا کہ اس میں وقت مقرر کرنا چاہیے۔ ادھار لین دین میں واپسی کے لیے اجل مسمى کا لفظ آیا کہ وقت مقرر کیا جائے۔ دوسرا، کل میں نے بتایا کہ دوسرا جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فَاكْتُبُوهُ، اس کے لیے اسٹامپ پیپر یعنی اس پہ لکھاوت لازمی کرنی چاہیے، یعنی لکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا حکم ہے ادھار لین دین میں وہ ہے گواہوں کا مقرر کرنا۔ گواہی کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس میں ارشاد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، یہ دوسرا حصہ اس آیت کا، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ جب یہ معاملہ تم آپس میں کر رہے ہو تو پھر دو گواہ مقرر کر لو، مِن رِجَالِكُمْ، مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد میسر نہ ہوں تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے، ممن ترضون من الشہداء، اور یہ گواہ ایسے ہونے چاہیے جس پر فریقین تم دونوں آپس میں راضی ہو۔ یعنی اس میں ایسا نہ ہو کہ ایک طرف اپنی مرضی کے گواہ رکھیں اور دوسری طرف والا فریق وہ اس پر راضی ہی نہ ہو۔ ترضون کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فریقین آپس میں گواہوں پر رضامند ہوں، ایسے گواہ مقرر کیے جائیں جن پر دونوں راضی ہوں۔ دوسرا اصول بیان کیا ہے کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اب یہ دو گواہ مقرر کرنے کی وجہ بتائی کہ ہو سکتا ہے ان میں سے ایک بھول جائے، تو اگر ایک بھول جائے تو وہ پھر دوسرے کو یاد کرائے گا۔ فتذکر احداہما، تو ان میں سے اگر ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تو وہ دوسرے کو یاد کرائے گا۔ اور دوسرا یہ بتایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، گواہوں کو جب بلایا جائے تو وہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ، اور سستی نہ کی جائے ان تکتبوہ، لکھنے میں، صغیراً او کبیراً، خواہ وہ جو لکھنا ہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، الی اجلہ، ایک میعاد تک۔ اب اس کے بعد اس کا فائدہ بتایا، یہ جو حکم دیے گئے ہیں ان کا فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ یہ ہے کہ ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ انصاف کی باتیں ہیں، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور یہ جو گواہی ہے یہ بڑا مضبوط کام ہے، وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ اس بات کے بھی بہت قریب ہے کہ شک و شبہ سے تمہارا معاملہ پاک ہو جائے گا، یعنی جو معاملہ تم کر رہے ہو اس میں شک اور شبہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ جس کام میں شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے اس کام میں لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ چاہتے یہ ہیں کہ تمہیں ایسے حکم بتائے جا رہے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے تمہارے شکوک اور شبہات ختم ہو جائیں گے، یعنی تمہارا معاملہ بالکل صاف ستھرا کلیئر ہوگا۔ یہاں تک یہ ادھار لین دین کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اس میں آج کا جو مسئلہ بیان کیا میں نے وہ یہ ہے، گواہی کا مسئلہ ہے کہ معاملہ اگر ادھار کا ہو تو اس میں گواہ لازمی مقرر کرنے چاہیے، یعنی
تین چیزیں لازمی بیان کی گئی ہیں۔ ادھار لین دین میں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک، وقت مقرر، یعنی وقت مقرر کیا جائے، متعین کیا جائے۔ نمبر دو، کہ ایک اسٹامپ پیپر پر باقاعدہ تحریر لکھی جائے۔ اور نمبر تین، اس پر معاملے پر دو گواہ مقرر کیے جائیں۔ اگر مردوں میں سے دو گواہ نہیں ہے، کوئی ایک مرد ہے، تو پھر دو عورتیں ہونی چاہیے۔ گواہی کا نظام جو شرعاً ہے وہ تمام معاملات میں، وہ بیع شراء کے معاملات ہوں یا لین دین کے معاملات ہوں یا معادات کے معاملات ہوں، تمام معاملات میں گواہی کا جو اسلامی قانون ہے وہ یہی ہے کہ اگر دو مرد ہوں گے تو گواہی مکمل ہوگی، ایک مرد سے گواہی مکمل نہیں ہوگی۔ اور اگر مرد ایک ہے تو پھر اس کے ساتھ دو عورتیں رکھنی پڑیں گی۔ خالی دو عورتیں ہوں گی، صرف دو عورتیں ہوں گی، تب بھی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ صرف ایک مرد ہوگا تب بھی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور شرط بھی لگائی ہے کہ جو گواہ مقرر کیے جا رہے ہیں ان گواہوں پر فریقین رضامند بھی ہوں، راضی بھی ہوں۔ اگر دونوں فریقین راضی نہیں ہیں، ایک فریق راضی ہے دوسرا راضی نہیں ہے، تو ایسی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ گواہی کے قابل قبول ہونے کے لیے دونوں فریقین کا ان گواہوں پر رضامند ہونا بھی ضروری ہے، یعنی ایسے گواہ ہونے چاہیے جن پر فریقین راضی ہوں، متفق ہوں، دونوں ان کو پسند کرتے ہوں۔ تو یہ تین چیزیں جو انتہائی اہم ہیں کاروبار میں، ان کو بیان کیا گیا ادھار کے کاروبار میں، اور اس کی وجوہات بھی آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی، واضح کر دیا کہ یہ اس لیے تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے آپس کے لڑائی جھگڑوں سے تمہاری لڑائی جھگڑے نہ ہوں، لڑائی جھگڑوں سے تمہیں چھٹکارا مل جائے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، معاملات کو صرف اور صرف زبانی جمع خرچ پر رکھا جائے گا، تو پھر لڑائی جھگڑے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ مال و دولت یہ ایسی چیز ہے، مادیت ایسی چیز ہے کہ جو دلوں کے اندر عداوتیں پیدا کر دیتی ہے۔ تو انسانوں کے اندر آپس میں نفرتیں پیدا ہوں، عداوتیں، دشمنیاں پیدا ہوں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ انسان آپس میں محبت اور مروت سے رہیں، کوئی ایسا معاملہ نہ کیا جائے جس میں لڑائی اور جھگڑے کی نوبت پیدا ہو۔ تو ادھار کا بھی لین دین جب کیا جائے تو اس میں بھی ایسا کوئی معاملہ، ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس میں لڑائی جھگڑا ہو۔ تو یہ وہ کام بتائے گئے ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے گا تو لڑائی اور جھگڑے کی صورت پیدا ہی نہیں ہوگی۔ لکھنا، گواہ مقرر کرنا، وقت مقرر کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر معاملات بالکل صاف ستھرے ہوں گے، جس کو خود اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا ہے کہ ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے اقسط کا زیادہ انصاف کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ جس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ انصاف کا معاملہ ہے، تو وہ یعنی اس کی بڑی وقت ہے، بڑا اس کا مقام ہے۔ اور دوسری وجہ بتائی اقوم کے مطلب ہوتا ہے زیادہ مضبوط ہے، اور دونوں یہ تفضیل کے صیغے استعمال کیے گے کہ بہت زیادہ انصاف والا کام یہ ہے اور بہت زیادہ مضبوط کام یہ ہے، للشہادت، یہ گواہی والا۔ اور وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور بہت زیادہ اس بات، یہ قریب اس بات کے کہ کوئی شک اور شبہ نہ پیدا ہو۔ یعنی یہ تین حکم بیان کیے ہیں اور تین فائدے بتائے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا بتایا؟ اقسط عند اللہ، یہ سب سے زیادہ انصاف کی بات ہے۔ دوسرا فائدہ بتایا اقوم للشہادہ، کہ یہ سب سے زیادہ مضبوط گواہی والا معاملہ۔ اور تیسرا وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، تیسرا یہ ہے کہ یہ شک اور شبہ سے بالا تر ہونے والی بات، یعنی سب سے زیادہ انسان کو شک اور شبہ سے پاک رکھنے والی چیز وہ یہ ہے کہ ہم معاملہ کریں، اس کو لکھ لیں،
اور دو گواہ مقرر کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم متعین کر لیں کہ کب تک کا یہ معاملہ ہمارا قائم رہے گا۔ تو 3 حکم ہے اور 3 اس کے فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس میں آگے تیسرا جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ حاضر تجارت کا ہے، حاضر لین دین کا ہے، حاضر کاروبار کا ہے۔ اس کے بارے میں جو تفصیل ہے انشاءاللہ العزیز کل بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔